دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قبرستان کی ہولناک اندھیری راتوں میں سفلی عمل کرنے والے عالم چلہ کشی کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان پر وہ جنات حملہ آور نہ ہو سکیں جن جنات کو یہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے علم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی عام انسان انہیں یہ چلہ کشی کرتے دیکھ لے تو اس وقت ایسے ہولناک مناظر پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی روح تک کانپ جائے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا خوفناک ترین واقعہ ہمیں زاہد نے کراچی سے بھیجا ہے۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر زاہد کا یہ خوفناک ترین واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام زاہد ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میں ایک لیڈیز سوٹ سینے والی فیکٹری میں سپروائزر ہوں۔ یہ فیکٹری ایک بہت بڑے قبرستان کے بالکل برابر میں واقع ہے۔ ہمارا ڈپارٹ سیکنڈ فلور پر ہے۔ جب اس ڈپارٹ کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو پورا قبرستان نظر آتا ہے۔ ویسے تو ہماری فیکٹری مغرب سے پہلے بند ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن ہمیں آرڈر دینے میں دیری ہو گئی تھی۔ ہم نے اس دن آرڈر دینا بہت ضروری تھا۔ رات کو 9 بجے تک آرڈر کمپلیٹ کر لیا گیا۔ ہم نے رات 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں تھا کہ ڈیلیوری لینے کے لیے وہ بندہ کس وقت آئے، تو مجبوراً مجھے اور ایک چوکیدار کو رات کو فیکٹری میں ہی رکنا تھا۔ ہمارے آس پاس کی سبھی فیکٹریاں اس وقت تک بند ہو جایا کرتی تھیں۔ ہماری فیکٹری سے بھی ورکر 9 بجے کام ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بس میں اور ایک چوکیدار ہم فیکٹری میں ہی رک گئے، رات کا کھانا وغیرہ کھایا اور ڈیلیوری لے کر جانے والے کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 11 بجے اس کا فون آیا کہ وہ ڈیلیوری لینے 12 بجے نہیں آ سکے گا، اس کو دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ صبح کے 5 بھی بج جائیں، کیونکہ ہماری فیکٹری سے ڈائریکٹ شپمنٹ جانی تھی۔ لہٰذا میں اور چوکیدار ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے کہ نہ جانے ڈیلیوری لینے والا بندہ کب تک آئے۔ ہم دونوں ہی سو گئے تھے کہ رات کو ایک دم سے بہت زوردار دھماکے کے ساتھ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی، میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ فیکٹری کی کھڑکی کھلی تھی اور کافی تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں اٹھا کہ شاید ہوا کی وجہ سے یہ کھڑکی کھل گئی ہوگی تو اس کو بند کر دوں۔ میں اٹھا تو مجھے دھیان آیا کہ یہ کھڑکی تو قبرستان کی طرف کھلتی ہے۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ رک گیا۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے کافی تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہم لوگ قبرستان کی طرف کی یہ کھڑکیاں دن میں بھی کبھی نہیں کھولتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے گیا۔ رات کے اس پہر قبرستان میں دیکھنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں کھڑکی کے قریب پہنچا تو مجھے باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بول رہا ہے۔ میری تو
اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تو میں بالکل ساکت کھڑا رہا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کسی مرد کی آواز ہے اور وہ شاید کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک کافی گھناؤنا شخص کالے کپڑے پہن کر ایک قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کسی سفید چیز سے ایک دائرہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان تینوں کھوپڑیوں کے اوپر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی تیز ہوا چلنے کے باوجود وہ موم بتیاں بجھ نہیں رہی تھیں۔ شاید وہ کوئی سفلی علم کا جادوگر تھا اور یہاں بیٹھ کر کوئی علم کر رہا تھا۔ مجھے بہت تجسس ہوا، کیونکہ میں نے آج تک سنا بہت تھا، لیکن کسی عالم کو علم کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ اس سفلی عالم کے گرد کھچے ہوئے دائرے کے چاروں طرف کچھ کالے دھوئیں نما ہیولے عجیب طریقے سے گھوم رہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ کالے دھوئیں نما ہیولے گہرے ہوتے گئے، اور اس کے بعد کافی ہیبت ناک شکل اختیار کر گئے۔ خوف کے مارے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس قدر خوفناک تھے کہ ان کی ہیبت ناک خوفناکیت عام ماحول میں بھی برداشت سے باہر ہوتی، جبکہ اس وقت تو رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے خوفناک اندھیرے میں ڈوبا قبرستان تھا، اور کانوں میں اس سفلی عالم کے منتر گونج رہے تھے۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کھڑکی بند کر کے واپس پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی بند کرنے کی اپنی ہمت جمع کرتا، وہ عامل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس کا علم پورا ہو گیا تھا۔ خوفناک ہیولے جو اس کے گرد کافی تیزی سے گھوم رہے تھے، وہ بھی ایک جگہ ساکت ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عامل نے ان سے کچھ بات کی تو ان خوفناک ہیولے جو یقیناً جنات تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میرے جسم کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا اور میرے پورے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ ان ہیولوں کے میری طرف دیکھنے کے بعد اس عالم نے بھی ایک دم سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے انتہائی خوف کے عالم میں جلدی سے کھڑکی بند کری اور ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے گر گیا۔ میری چیخ سن کر چوکیدار بھی اٹھ کر آ گیا اور گھبرا کر میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، وہ باہر جنات، وہ عالم۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ جو کھڑکی میں نے ابھی بند کری تھی، اس کے چاروں طرف سے ایک عجیب سا خوفناک کالا دھواں اندر آنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہیبت ناک مخلوق میں تبدیل ہو گیا۔ وہ مخلوق بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کی شکل بکرے جیسی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کتے جیسے تھے، اور باقی پورا جسم انسان نما تھا۔ اس کے پورے جسم پر کالے سیاہ بال تھے۔ اس کا رنگ بہت زیادہ گہرا کالا تھا اور اس کی آنکھیں لال سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں اور چوکیدار اس کو دیکھ کر
بے ساختہ گرتے پڑتے بھاگے۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ہمارے سامنے پھر وہی مخلوق کھڑی تھی اور انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ ہم نے اپنی پوری جان سے پلٹ کر گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم فیکٹری کے مین گیٹ سے باہر نکلے۔ باہر گہرا اندھیرا اور خوفناک سناٹا تھا۔ بھاگ بھاگ کر ہم دونوں کا سانس پھول گیا تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہی ہم نے گلی کے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی بھاگے تھے کہ پھر وہی خوفناک مخلوق ہمارے سامنے نمودار ہو گئی۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا اور پلٹ کر دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگ بھاگ کے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ستارے نظر آنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو سنبھال کر بھاگ رہا تھا۔ دوسری طرف بھاگتے ہوئے میں تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ میرے سامنے دوبارہ پھر وہی خوفناک مخلوق ظاہر ہو گئی۔ اس دفعہ میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے جسم میں کافی درد ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ وغیرہ بھی چھلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ رات ہو رہی ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کری تو دیکھا کہ بالکل میرے بیڈ کے سامنے وہی خوفناک بکرے کی شکل والا وہ جن کھڑا تھا۔ اس نے خوفناک انداز میں اپنا منہ کھولا ہوا تھا۔ اس کے نوکیلے لمبے دانت میں صاف دیکھ پا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک جن ہوا میں اڑ گیا اور آہستہ آہستہ میرے اوپر بیڈ پر آنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور بے ساختہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سن کر سارے گھر والے بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جن غائب ہو چکا تھا۔ میرے گھر والے میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میرے گھر والوں نے بتایا کہ میں صبح اپنی فیکٹری کے پاس سے بے ہوش پڑا ہوا ملا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آرام کرنے دیں، یہ ہوش میں آ جائے گا، اور میں اب رات کے ٹائم ہوش میں آیا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو رو رو کر اپنے ساتھ گزرا سارا واقعہ سنایا۔ میرا یہ واقعہ سن کر گھر والے بھی سب خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ صبح ہی کسی عالم کے پاس چلیں گے۔ سارے گھر والے میرے کمرے ہی میں بیٹھ گئے اور ساری رات آیتیں وغیرہ پڑھتے رہے۔ خدا خدا کر کے وہ رات گزری۔ صبح ہوتے ہی گھر والے مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے۔ عالم صاحب نے مجھے تعویذ وغیرہ پہنایا اور کہا کہ تمہارا 40 دن تک علاج ہوگا۔ میرے ساتھ جو چوکیدار تھا کسی کو نہیں ملا وہ۔ علاج کے دوران تقریباً 21ویں روز مجھے خواب میں وہ چوکیدار نظر آیا۔ وہ رو رو کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے جنات نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ میں نے عالم صاحب کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا تو عالم صاحب نے کہا کہ تم اس کی کبھی بھولے سے بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ جنات کا جھانسا ہے۔ وہ جنات تمہیں اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو ان سفلی علم میں جھگڑے جنات سے کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ خدا جانے اس چوکیدار کا کیا ہوا۔
مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 40 دن علاج کے بعد میں مکمل صحتیاب ہو گیا۔ میں نے اس فیکٹری سے جاب چھوڑ دی۔ دوبارہ اس فیکٹری میں جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ نہ جانے اس سفلی عالم نے جنات کو میرے پیچھے کیوں لگایا تھا۔ اگر وہ ہمیں مارنا چاہ رہا تھا تو وہ اسی وقت ہمیں مار سکتا تھا، یا اس کے علاوہ کیا وجہ تھی؟ اس بات کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ میری دعا ہے کہ رب ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹیو کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔